नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी हिफ्ज़ व मान में खैर वफ़ियत से अपनी रहमतों के साए में रखें, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 215 जो है उसके तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा दूसरा और आयत है हमारी 215। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। यसलूना का, वो आपसे पूछते हैं, माज़ा युनफ़िकून, क्या कुछ खर्च करें। कुल, कह दीजिए, माँ जो अनफ़क़्तुम, तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन, माल में से, फ़लिल वालिदैनी, बस वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना, और कराबत के रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, और यतीमों के लिए, वल मसाकीनी, और मोहताजों के लिए, वब्न सबीली, और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू, और जो तुम करोगे, मिन खैरिन, भलाई में से। अब यहाँ पे देख लें, खैरिन का मतलब जो है वो भलाई में आ रहा है। पीछे इसी आयत में खैरिन जो है वो माल के लिए भी इस्तेमाल हुआ था। फ़इन्नल्लाह, तो बस अल्लाह ताला, बिही, साथ इसके, अलीम, जानता है। एक स्ट्रेच में इसका तर्जुमा देख लें। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दीजिए कि जो माल खर्च करना चाहो वो माँ बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है बेशक। अब देखें यहाँ भी आया ना यसलूना का, वो आपसे पूछते हैं, तो ये किसके बारे में है? किसने पूछा सवाल? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने। ठीक है, सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कम सवालात पूछे हैं। उन्हीं सवालात में से एक सवाल था, पीछे भी हमने एक आयत पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये सलूना का से तकरीबन 14 आयत जो हैं वो कुरान में शुरू होती हैं और उन्हीं में से एक आयत जो है वो ये। अच्छा, आप देखेंगे वो कम क्यों पूछते थे? एक बात होगी, वो इसलिए कम पूछते थे कि वो इंतज़ार करते थे, सब्र करते थे कि आगे खुद ही इस बात का जवाब आ जाएगा। और दूसरा कहते थे कि गुस्ताखी ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल करना जो है उसका मतलब है कि सुनने वाला सुन नहीं रहा, सवाल करने वाला सुन नहीं रहा, बल्कि वो उसमें कजी ढूंढ रहा है, या उसमें जिसका मुनाफिकीन करते थे। ठीक है, तो आपको पता है बेहतरीन सामे कौन होता है? बेहतरीन सामे वो होता है जो सुनते वक्त कुछ ना सोचे, वो सुनता रहे। ठीक है, पूरी बात सुने, फिर चंद सेकंड में वो उसे जहन में इधर उधर घुमाए फिराए, उसके बाद फिर उसके बारे में सवाल करे। इससे अब बदतरीन सामे कौन है? और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर सामीन ऐसे होते हैं जो बात सुनने के दौरान जवाब देने और उसमें से सवाल पूछने की तैयारियां भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं सवालात में से, यानी सहाबा कराम ने जो सवाल पूछे उन्हीं में से एक सवाल देख लें। क्या पूछें? माज़ा युनफिकून, क्या कुछ खर्च करें। हम क्या पूछते हैं? माज़ा ला युनफिकून, हम क्या खर्च ना करें। यानी हम इस हद तक जो है हमारे ईमान की हालत ऐसी हो चुकी हुई है। कभी ज़कात का हिसाब करवाना हो ना तो लोगों के सवाल जवाब जाके पूछा करें ज़रा। अच्छा, फिर इसकी कीमत लगाएं, बेचने की लगाएं या ख़रीदने की लगाएं। ठीक है, तो यहाँ बात असल में क्या है कि जब सच्चा ईमान दिल में आता है ना तो फिर बंदा बचा बचा कर रखने को नहीं समझता, कामयाबी लगाने को समझता है। ठीक है, तो यहाँ राही हक की कुर्बानियों में से एक बड़ी कुर्बानी जो लोगों को बड़ी चुभती है ना, वो क्या है? माल लगाना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है, वक्त लगाना पड़ता है, स्किल्स लगानी पड़ती हैं। और वही वक्त अगर आप दुनिया को दे दें तो वही 20-40 हज़ार आप महीने के आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ लगाना पड़ता है, बल्कि अक्सर जो मिल रहा होता है ना उसे भी छोड़ना पड़ता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि पिछले लोग तो कुओं में लटकाए गए थे, भूख की अजियतें बर्दाश्त की थी, गारों में छुपाए गए थे, उनके सर काट कर पेश किए गए थे। क्या तुम आज के दौर में इतनी नरमी में, इतनी सहूलत में, इतने आराम से दीन ले दे रहे हो तो तुम्हें ये सवाल नहीं सूझता? सहाबा को तो सूझता था। और देखें 2 मरतबा ये सवाल जो है सूरह बकरा में, माज़ा युनफिकून, जवाब से फ़र्क है। यहाँ ये नहीं है, ये नहीं कहा कि क्या खर्च करूँ। ठीक है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि किन पर खर्च करना है। याद रखें, हमारा आधा दीन, तकरीबन आधा या इससे भी ऊपर जो है वो माल से मुतल्लिक है। निफाक का ताल्लुक इन्फाक से है। आपका दिल कितना खुला है? एक तरफ हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने नामों पर और एक तरफ हम चंद टक्के बचाना चाहते हैं। फ़र्क तो सिर्फ इसी बात का है। देखें, हम बचेंगे नहीं। पिछली आयत से ही ये रब चल रहा है कि जैसे मशकीज़े से पानी का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया जाता है ना, तुम भी अपनी जिस्म जान के आखिरी कतरे को अल्लाह की राह में निचोड़ो। जब तक नहीं निचोड़ोगे ना, उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अला नसरुल्लाहि करीब, पिछली आयत में था ना, है करीब।
کھڑی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تم ابھی ڈیزرو نہیں کر رہے، تم نے ابھی اس کے لیے نیت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی۔ اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایسے ایسے معجزات ہوئے کہ اللہ نے یہ وعدے پورے بھی کیے۔ کس طریقے سے آپ دیکھیں، آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد جو مختلف مواقع پر کس طرح کی، اپنے نبی کی مدد کس طرح کی۔ آپ جنگوں پر جاتے تو ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا اور اللہ کے نبی کی انگلیوں میں سے نہریں جاری ہو گئی۔ سنا ہوا ہے نا یہ واقعہ آپ لوگوں نے؟ تو یاد رکھیں کہ اصرار، اخلاص، قربانی اور ایمان، یہ وہ آگ ہیں جن سے حق کی آنڈی ابلتی ہے۔ اور جب تک قافلہ حق کے لوگ اپنی اپنی ایک صلاحیت اس راستے میں نچوڑ نہیں دیتے نا، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ آج اگر امت مسلمہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی مدد ہمیں کیوں نہیں آتی۔ آج یسألونہ کا ماذا ینفقون نہیں ہے سوال، وجہ کیا ہے؟ ہماری تو پوری ہی نہیں پڑتی، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں، جنہوں نے اپنے پورے گھر کا سامان دے دیا تھا نا، اس کو اگر آج ہم خود میں اپنی ذات پہ کمپیئر کریں نا تو ہمارے کلوسٹ کے سامان سے، تو وہ ہمارے کلوسٹ کے سامان سے بھی کم ہوگا۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، پوری ہی نہیں پڑتی، کریں کیا؟ ٹھیک ہے، تو بس پھر نچوڑیے خود کو۔ اور پھر جب اللہ کے راستے میں جب مدد آتی ہے نا، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اتنا دیتا ہے نا آپ کو کہ آپ سنبھال نہیں پاتے۔ صرف آپ کو مجھے معمولی سی قربانیاں دینی ہیں اور اثار کرنا ہے۔ اور شروع میں کسی مقصد کے لوگ اگر تنگ دل ہو جائیں نا تو پھر مدد رک جاتی ہے، یہ بھی آپ جان لیں۔ تو جس نے خود کو اللہ کے راستے میں کھپا دیا وہ بچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صدقے کی ایک بکری لائی گئی تھی، ٹھیک ہے، سارا انہوں نے بانٹ دیا لیکن دستی کا گوشت رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ پسند تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ گوشت سارا بٹ گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سارا تو بٹ گیا، بس تھوڑا سا بچا لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری بکری بچ گئی ہے، جو تم نے تھوڑا سا بچا لیا ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ تو بات تو سمجھ آنے کی اور غور و فکر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال ہے ماذا ینفقون، کیا کچھ خرچ کریں؟ ما ینفقون بھی آ سکتا تھا نا، کیا خرچ کریں؟ تو یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کیا خرچ کریں اور کیا کچھ خرچ کریں یا کتنا خرچ کریں۔ تو جواب میں یہاں جو ما ہے نا یہ شرطی ہے، جو تم خرچ کرو گی، یعنی تھوڑی سی باریکی ہے اس سوال میں۔ تو جواب ہے کل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے چھوٹا یا بڑا۔ ماں کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ اسمال بگ دونوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جاندار بے جان سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نا وہ قبول ہے۔ اگر آپ صرف لفظ رکھ دیں نا کل ما انفقتم من خیر تو بات پوری ہو گئی۔ اب یہاں پہ پوچھا گیا تھا کیا خرچ کریں، تو کہا جو بھی تم خرچ کر سکتے ہو، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، ٹھیک ہے۔ تو کہاں خرچ کرو گے؟ ماں باپ کو دو گے، والدین کو، یتیموں کو، وابن السبیل، راستے میں چاہے وہ مسافر جو وہ مالدار ہو لیکن اگر وہ راستے میں نکلا ہوا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، کسی مشکل میں پھنس گئے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ فلی الوالدین یہاں پہ آیا ہوا ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو یہ آیت زکوٰۃ سے بڑھ کر کچھ خرچ کرنے کی ہے۔ پھر اقربا، یتیم، وابن السبیل، یہ سارا معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں۔ پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں اپنے لیے ایک سوال سمجھیں، یہاں کون پوچھ رہا ہے کہ کیا خرچ کریں؟ صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ تو کون پوچھتا ہے کہ کیا خرچ کریں؟ جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام کے پاس مال ہوتا تھا؟ اس کو اور زیادہ تھوڑا سا اپنے قریب لاتے ہیں کہ کیا ایک مومن کے پاس مال ہو سکتا ہے؟ سچے مومن، حافظ صاحب، مسلمان، دیندار، عالم، فقیہ کہہ لیں، کیا ان کے پاس مال ہوتا ہے؟ اور پھر زکوٰۃ کب دیتے ہیں؟ جب 1 سال تک مال پڑا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ ہوتا ہے۔ آج یہ جو ہم امیر لوگوں کو گلٹ دے رہے ہیں نا کہ تم نے تو آگ میں جانا ہے کیونکہ مال بہت ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں کسی کے سر پر تھوڑے سے بال ہیں یا کسی کے سر پر بہت زیادہ بال ہیں، تو کیا اس نے خود بنائے ہیں؟ کسی کے سر کے بال گھنے اور کسی کے پتلے ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے آپ کو مجھے جسمانی طاقت کم یا زیادہ دی ہے، قد کاٹ چھوٹا بڑا دیا ہے، تو اسی طرح اللہ نے کسی کو مال بھی زیادہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ زیادہ مال والا پریشان ہوتے رہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ مومن کے پاس رزق حلال جو ہے وہ کثیر ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ دے دی، فرائض پورے کر رہا ہے، اس کا مال جائز ہے، جتنا مرضی لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مومن کا مال اس وقت دکھتا ہے جب دین کی کوئی ضرورت آتی ہے، اور منافق کا مال کب سامنے آتا ہے؟ جب ذاتی زندگی کی ضرورتیں کھلتی ہیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا میرا پردہ ہی رکھ لے تو بہت بہتر ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں شان نزول بھی آتا ہے کہ عمر بن جموح جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صرف عمر بن جموح نے نہیں بلکہ عام لوگوں نے بھی پوچھا تھا، تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری تھی کہ کیا خرچ کریں اور کن لوگوں پر خرچ کریں۔ اور یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ رشتہ داروں کی بات ہے، ہمارے مال کے سب سے بہترین مستحق جو ہے نا وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ قریب کے لوگوں کے خرچے پورے بھی نہ کریں، مثلاً شوہر گھر میں خرچہ تو نہیں دے رہا اور چیریٹی ڈنر میں جا کر لاکھوں روپے چیریٹی دے رہا ہے تو پکڑا جائے گا، وہ بچت نہیں ہوگی اس کی، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اپنے قریبیوں کو نہیں دیتے اور بعض کہتے ہیں کہ اپنوں کو دے کر ہی پورا نہیں پڑا تو آگے کیا دیں، تو بیلنس کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ پتہ کیا چلا کہ جس وقت جہاں جتنی ضرورت ہوگی نا اتنا دیا جائے گا۔ اور وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو سامنے رکھ کر نیکیاں کیا کرو، لوگوں کو نہ دیا کرو، کیونکہ جب ہم لوگوں کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں نا تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو بات سمپل سی ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق جب جہاں ضرورت پڑتی جائے آپ دیتی جائیں۔ تو ایک دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مال دے لیکن مال کی محبت نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مال کی محبت دل میں پڑ جائے نا تو مال چاہے کتنا ہی زیادہ انسان کے پاس کیوں نہ ہو دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کا خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہونا وہ اس کو پھر تھوڑا ہی لگتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے اس قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا میرے ساتھ رہنے اور قرآن سننے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ کوشش کریں کہ اللہ کی باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس اللہ کی یہ باتیں ابھی تک پہنچی نہیں ہیں۔ اگر آپ خود وسیلہ بن جاتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔